بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ احمد حسن۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے جو عناصر تھے اور جو اس رجیم چینج کی سازش میں شامل تھے، وہ تمام کردار آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں یہ جہاد کر رہا ہوں اور مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے موت قبول ہے، لیکن ان کی غلامی، امریکہ کے غلاموں کی غلامی قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ میری جماعت نے صرف اس ملک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ ہم ہی اس ملک کو ٹھیک کرنے کی باتیں کریں اور عملی کام کریں۔ اس کے علاوہ ریاستی اداروں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی کچھ اپنا کردار ادا کریں، اور ریاستی اداروں میں سب سے اہم دو ادارے ہیں، ان میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ شامل ہے۔ عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں آئینی اور قانونی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر رہا ہوں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فوکس ہوگا اور عمران خان وہاں 4 کیس لے کے جا رہے ہیں۔ ایک EVM کو ختم کرنے کا کیس، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو انہوں نے ختم کیا ہے اس کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے نیب کے ترمیمی بل جو انہوں نے کیا ہے، چپ کر کے انہوں نے اپنے حق میں قانون تبدیل کر دیے ہیں اور نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے خود کو NRO دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا کیس وہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں قانونی طور پر اور آئینی طور پر حق حاصل ہے احتجاج کا، اور وہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے، کیونکہ جس طرح اس ریاست نے، اس حکومت نے تشدد کیا ہے پچھلے لانگ مارچ میں جو 25 مئی سے شروع ہوا تھا، تو اس حکومت نے بہت پرتشدد بنا دیا تھا اس کو، اور عمران خان صاحب نے اس میں 25 مئی کو جو اعلان کیا تھا واپس جانے کا، انہوں نے وجوہات بتائی ہیں، اور بھی کئی وجوہات ہیں جو ابھی تک وہ سامنے نہیں لانا چاہتے، لیکن سب سے اہم وجہ انہوں نے بتائی کہ ہمارے لانگ مارچ کے ختم کرنے کی ایک وجہ یہ تھی اور الٹیمیٹم دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ریاستی ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز، پولیس اور ایلیٹ سب جو ہیں، فوج اور عوام، ان میں تصادم ہو اور ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف جائے۔ اس تصادم سے بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے وہ دھرنا یا لانگ مارچ ختم کیا ہے اور ان کو الٹیمیٹم دیا تھا، لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یا نئے الیکشن کرانے کا، تو میں دوبارہ آ رہا ہوں اور دوبارہ اسلام آباد میں آؤں گا اور دھرنا دوں گا۔ اس کے علاوہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیلی صدر جو ہیں وہ ڈیوس میں ایک انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی وفد مجھے ملا ہے اور ان سے ہمارے بہت اچھے گریٹنگز شیئر ہوئی ہیں، تو وہ وفد حال ہی میں گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت جب عمران خان کے دور حکومت میں اسرائیلی جہاز لینڈ ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تھیں، اور اس وقت تمام میڈیا اور PDM کی جماعتوں نے، خصوصاً فضل الرحمان نے کہا تھا کہ عمران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، تو وہ تمام جھوٹی خبریں ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے دور حکومت میں یہ وفد وہاں پہنچا ہے جس میں PTV کے ایک مشہور اینکر بھی شامل تھے، تو وہ ان کو تسلیم کرنے کے، کیونکہ امریکہ کے سب سے بڑی، جدھر بھی ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اسرائیل کو تسلیم کرواتے ہیں، اور یہ امپورٹڈ حکومت امریکہ کی سازش پہ جہاں مسلط کی گئی ہے، تو یہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس امپورٹڈ حکومت کے ذریعے ہی اسرائیل کو تسلیم کروائے۔ اور ان ساری خبروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب امریکہ کی راہ میں سب سے بڑے رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے امریکہ کو برابری کے بیس پہ تعلقات بنانے کو کہا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے متعدد انٹرویوز میں کہا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہ دے، کیونکہ ہمارے قائد کے فرمان کے مطابق جب تک ان کو ان کا حق نہیں ملے گا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے، تو ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب امریکہ کی راہ میں رکاوٹ اس طرح تھے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی، ناموس رسالت کو بیان کیا، دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے ناموس رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، ہماری زندگیوں سے بھی سب سے زیادہ اہم وہ ہمارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو آپ لوگ اسلاموفوبیا اور اس طرح ناموس رسالت کے ذریعے ہمیں ٹارچر یا ہمیں ذہنی طور پہ یا ہمارے مذہب کو ٹارچ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا سب سے زیادہ بڑا ثبوت ان کی وہ اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر، اور اقوام متحدہ کو 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن منانا ہے، جو ان کے ہی کاوشوں سے اور اثر و رسوخ سے اور کوششوں سے۔ اب اس حکومت اور اتحادیوں میں اختلافات بڑھنے لگے ہیں، اور نجی محفلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں مخالف باتیں کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ اس کے علاوہ یہ امپورٹڈ حکومت آڈیوز اور ویڈیوز پہ لگتا ہے چل رہی ہے۔ جس طرح پہلے آڈیو ملک ریاض اور آصف علی زرداری کی آئی ہے، وہ سب کو پتہ ہے، پوری ملک کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری اور ملک ریاض کا اس ملک میں کیا کردار ہے۔ جس طرح ملک ریاض نے کراچی میں، سندھ میں سرکاری زمینوں پہ بیریا ٹاؤن بنایا ہے، اور جس طرح قبضے کر کے اس طرح پنجاب میں اور کے پی میں بیریا ٹاؤن بنائے گئے ہیں، وہ سب کو عیاں ہیں۔ اور ملک کا کوئی بڑا صحافی، کوئی ادارہ ملک ریاض کے خلاف ایون کہ اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ اس طرح ملک ریاض کو سندھ کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کا جرمانہ ہوا عدالت میں، 450 ارب روپے کا جرمانہ ہوا، وہ کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ نہیں ہے۔ اور اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زرداری اور ملک ریاض کا نیکسس ہے، اور یہ آئیڈیو بھی مبینہ طور پر بنائی گئی ہے اور ایڈٹ کی گئی ہے، مختلف ویڈیو آڈیوز کو مکس کیا گیا ہے۔ اور دوسرے دن مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آئی ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ بند جا رہے ہیں، اور آپ پی آئی ڈی یا سیکٹری انفارمیشن کو کہو، ورنہ میں وزیر اعظم سے بات کرتی ہوں۔ مطلب کہ وزارت اطلاعات اس وقت مریم نواز چلا رہی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ میڈیا پہ کروڑوں روپے کے اشتہارات مریم نواز کی ایما پہ دیے جا رہے ہیں، اور حالانکہ مریم نواز کے پاس نہ کوئی سرکاری عہدہ ہے، نہ وہ کسی جماعت کی سربراہ ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک کیس میں کنوکٹڈ ہیں اور بیل پہ باہر آئی ہوئی ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا حال، اور یہ پاکستان کے انصاف کے نظام پہ، عدالتوں کے نظام پہ بہت بڑا تمانچہ ہے۔ اور مریم نواز کی یہ آڈیو ARY نے نشر کی ہے، اور اس میں وہ صاف ظاہر کہہ رہی ہیں کہ آپ میری بات کرو، میرے احکامات مانو، میڈیا مینج میں کر رہی ہوں۔ تو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ اس طرح جو وزیر اطلاعات ہیں مریم اورنگزیب، وہ ایک ڈمی وزیر اطلاعات بنی ہوئی ہیں، اور اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ وہ ڈمی وزیر اطلاعات نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک بالکل کنیز کی طرح کام کرتی ہیں۔ جس طرح مریم اورنگزیب ان کو حکم دیتی ہیں، وہ اس کے مطابق چلتی ہیں۔ صدیق جان صاحب ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ پچھلے دنوں جس وقت مریم اورنگزیب نے مشال ملک کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد ایک نجی محفل میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مجھے مجبوراً مشال ملک کے ساتھ بیٹھنا پڑا ہے، اور حالانکہ میرا دل نہیں تھا، اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ تو یہ ایک اور خبر ہے کہ پنجاب میں جو PTI کے منحرف 20 ارکان ہیں وہ DC ہوئے تھے، وہاں ضمنی انتخابات ہوں گے، اور ان 20 ضمنی انتخابات میں PTI نے بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں طاقت کا جو بیلنس ہے وہ نہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہاں اگر PTI کے MPs نہیں ہوتے تو نو لیگ اپنے بندے لا کر پنجاب میں مضبوط ہو جائے گی۔ تو PTI نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں اپنے کینڈیڈیٹ اتاریں گے اور بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کیا اس دنیا میں سب سے زیادہ مشہور پنجابی ایک اپنے جٹ کے حساب سے مانے اور جانے والے، سنے جانے والے سنگر سدھو موسے والے کا قتل ہوا ہے۔ سدھو موسے والے نے کانگریس نیشنل میں ان کا کارکن تھے، اور خالصتان کی جو موومنٹ ہے اس کے سب سے اہم رکن تھے، اور ان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ قبول کیا ہے کینیڈا کے گینگسٹر نے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے ان کو قتل کروایا۔ اور ان کے قتل ہونے سے ایک دن پہلے بھارت سرکار نے ان کے 420 اہلکاروں میں ختم کر کے ان کی واپس سیکیورٹی لے کر صرف 8 ان کے سیکیورٹی گارڈ رکھے تھے، اور دوسرے دن ہی وہ قتل ہو گئے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا قتل ریاست نے کروایا ہے، BJP نے کروایا ہے، اور مودی نے کروایا ہے، کیونکہ وہ انڈینز جو آواز دے رہے ہیں کہ پنجاب کو، انڈین پنجاب کو ایک دوسرا کشمیر بنایا جا رہا ہے خالصتان کی آواز کو دبانے کے لیے، اور یہ اسی کا ایک سلسلہ تھا کہ سدھو موسے والے کو بھی قتل کر دیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، شکریہ۔